فرض کریں ایک بہت بڑا تھیٹر ہے، یعنی ایک گلوبل سٹیج جہاں دو اداکار کھڑے ہیں اور ایک کامن دشمن کے خلاف انتہائی جذباتی اور پرجوش نعرے لگا رہے ہیں۔ بالکل، اور دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ان سے بڑا تو کوئی اتحادی ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح کہا، مطلب لگتا ہے ان کا آپس میں کوئی خون کا رشتہ ہے، لیکن جیسے ہی کیمرہ بند ہوتے ہیں اور پردہ گرتا ہے تو یہ دونوں مڑ کر ایک دوسرے پہ خنجر تان لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ۔ عام طور پر نا ڈپلومیسی کو میتھس کے کسی فارمولا کی طرح سیدھا سمجھا جاتا ہے کہ اگر دو ملکوں کا دشمن ایک ہے تو وہ آپس میں دوست ہوں گے۔ لیکن جب بات آتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کی تو اکثر جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور یہ سچویشن اس وقت اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جب ہم مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے اس ریجن کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ یعنی یہ خطہ ایک ایسا ڈپلومیٹک اور جغرافیکل معمہ ہے جہاں آئیڈیالوجیکل نعرے، مذہبی عقیدت اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ روزانہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اور جو ملک جذبات میں آ کر فیصلے کرتا ہے وہ اس گیم میں بہت جلدی مات کھا جاتا ہے۔ اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو کا فوکس بھی یہی معمہ ہے۔ ہمارے پاس جو ریسرچ اور مٹیریل آج موجود ہے، ہم اس کی مدد سے ایران اور پاکستان کے ان انتہائی پیچیدہ اور سچ پوچھیں تو کافی الجھے ہوئے تعلقات کا پردہ چھاک کریں گے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو نیوز ہیڈ لائن سے بہت مختلف ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دونوں پڑوسی ملک جو ظاہر ہے اسرائیل کے حوالے سے ایک جیسا اور انتہائی سخت سٹینڈ رکھتے ہیں، آخر کیوں ایک دوسرے کے اتحادی بننے کے بجائے کنٹینیوسلی مخالفت، لیک آف ٹرسٹ اور بعض اوقات کھلی کشیدگی کا شکار رہتے ہیں؟ یہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ صحیح، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کی ڈیٹیل میں جائیں، یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس ڈیپ ڈائیو میں کسی مخصوص نیریٹو کی سپورٹ یا مخالفت نہیں کی جائے گی۔ صحیح بات ہے، ہمارا مشن پیور آبجیکٹیوٹی ہے۔ جی، ہمارا مقصد پیورلی ہسٹوریکل ایویڈنس، جو ان کی جغرافیکل مجبوریاں ہیں اور اکنامک فیکٹرز کی بیس پر ان فیکٹس کا ایک نیوٹرل انالیسس کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہم ان اکنامک اور اسٹریٹجک موٹیوز کو نہیں سمجھیں گے، یہ ساری پالیٹکس ہمیشہ ایک جذباتی تقریر ہی لگے گی، جبکہ حقیقت میں یہ ایک بہت ہی کولڈ بلڈڈ اور سردی مہری پر مبنی شطرنج کی بساط ہے۔ تو چلیے اس بساط کے سب سے اہم مہرے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان اور ریجن کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ایران کے رویے کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایران اپنی پاور کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کیسے بیلنس رکھتا ہے۔ بالکل، اور یہاں سب سے پہلا سوال آتا ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور اس کے ارد گرد بنے ہوئے ڈپلومیٹک جال کا۔ صحیح، اب ہمارے پاس جو فیکٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک طرف تو ایران کے سپریم لیڈر کا 1990s کا اور پھر 2003 کا وہ فتویٰ ہے جس میں نیوکلیئر ویپنز کو پراپر حرام قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ فتویٰ بہت اہم ہے۔ لیکن دوسری طرف جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ یورینیم کی انرچمنٹ 60% تک کر رہی ہیں، جو کہتے ہیں کہ میڈیکل پرپسز کے لیے ہے۔ یہ مجھے تو ایک عجیب سا تضاد لگتا ہے۔ یہ تضاد دیکھنے میں ضرور الجھن پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ڈیپ ٹیکنیکل اور ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کام کر رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ڈپلومیٹک لیول پر یہ فتویٰ ایران کے لیے ایک مورل شیلڈ کا کام کرتا ہے۔ وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ بالکل نیک ہے، لیکن اگر ہم اس کی ٹیکنیکل حقیقت کی طرف آئیں تو یورینیم کی افزودگی ایک ڈوئل یوز ٹیکنالوجی ہے۔ اچھا، ڈوئل یوز یعنی ایک ہی ٹیکنالوجی سے دو بالکل مختلف مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اس کو ہم ایک سمپل اگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک تیز دھار چاقو ہوتا ہے، اگر اسے سرجن استعمال کرے تو وہ جان بچانے کا ٹول ہے، اور کوئی اور اسے کرے تو وہ جان لینے کا ہتھیار بن جاتا ہے۔ مطلب مسئلہ چاقو کا نہیں ہے، اس کے استعمال کرنے کے ارادے کا ہے۔
بہت زبردست اگزامپل دی آپ نے. نیوکلیئر انریچمنٹ میں جو سینٹریفیوجز ہوتے ہیں ان کا کام یورینیم کے آئسوٹوپس کو الگ کرنا ہوتا ہے. اب جو سینٹریفیوجز یورینیم کو میڈیکل مقاصد کے لیے 60% تک پیور کر سکتے ہیں ان کا اصل مشکل کام سمجھ لیں مکمل ہو چکا ہوتا ہے. واقعی؟ یعنی آگے کا پروسیس آسان ہے؟ جی، سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 0 سے لے کر 20% تک انریچمنٹ سب سے مشکل اور لمبا فیز ہوتا ہے. جب آپ 60% تک پہنچ جاتے ہیں تو اسے 90% تک یعنی ویپنز گریڈ تک لے جانا صرف کچھ ہفتوں یا دنوں کا کھیل رہ جاتا ہے. اوہ واو! اس کا مطلب ہے کہ وہ ہتھیار بنا نہیں رہے، لیکن انہوں نے خود کو اس پوزیشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جب چاہیں بٹن دبا کر چند دنوں میں بنا لیں. تو پھر یہ فتویٰ اور یہ ڈپلومیٹک بہانات، کیا یہ صرف ٹائم گین کرنے کا طریقہ ہے؟ دیکھیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کی لینگویج میں اس رویے کو اسٹریٹجک پیشنس یا تصویراتی صبر کہا جاتا ہے. اسٹریٹجک پیشنس. یہ ایک بہت ہی ناپی تلی وارننگ ہوتی ہے. ایران دراصل دنیا کو اور اسپیشلی یو ایس اور اسرائیل کو یہ میسج دیتا ہے کہ ہم نے خود کو روکا ہوا ہے، لیکن اگر ہماری گورنمنٹ کے سروائیول کو کوئی بڑا تھریٹ ملا تو یہ فتویٰ اور یہ پالیسیز بدلنے میں بالکل دیر نہیں لگے گی. یہ ایک سائلنٹ پریشر ہے جو دشمن کو ڈائریکٹ اٹیک سے روکے رکھتا ہے. صحیح. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے بارڈرز کو کیسے سیو کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے ایک اور بڑا سوال جنم لیتا ہے جو پرسنلی مجھے بہت الجھاتا ہے. جی بتائیں، کیا سوال ہے؟ ایک طرف تو ہم بیلنس آف پاور اور اکنامک پریشر کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران کا جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے، یعنی حماس، حزب اللہ اور ہوتی ریبیلز. پراکسیز کا نیٹ ورک. ہاں، ہمارے فیکٹس یہاں بہت ہی شاکنگ نمبرز پریزنٹ کرتے ہیں. 2025 میں حزب اللہ کے لیے $2 بلین کی ڈائریکٹ فنڈنگ کا ایسٹیمیٹ ہے، اور 7 اکتوبر 2023 سے پہلے حماس کو منتھلی $100 ملین کی سپلائی ہو رہی تھی. جی، یہ فگرز بالکل ایکوریٹ ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک ملک جس پر ہسٹری کی سخت ترین اکنامک سینکشنز لگی ہوں، جس کی کرنسی مسلسل گر رہی ہو، وہ $1 بلین اپنی سرحدوں سے باہر کیوں لٹا رہا ہے؟ اور یہیں پر تھوڑے ڈیٹیلڈ انالیسس کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم اس کو ٹریڈیشنل اکنامکس کے نظریے سے دیکھیں تو یہ واقعی ایک سوسائڈ لگتی ہے. بالکل، لوگ یہی سوچتے ہیں. بالکل نہیں ہے. دراصل یہ ایران کا اپنا ڈیفنس بجٹ ہے جو وہ اپنی زمین پر خرچ کرنے کے بجائے ہزاروں مائل دور دوسروں کی زمین پر خرچ کرتا ہے. اچھا، میں یہاں اس پوائنٹ کو تھوڑا ایکسپینڈ کرنا چاہوں گی. اگر اسے ہم ایک بزنس یا اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ تو ایک بہت ہی چیپ انویسٹمنٹ ہے. وہ کیسے؟ مطلب فرض کریں اگر امریکہ یا اسرائیل ڈائریکٹ ایران کے اندر تہران یا اصفہان پر اٹیک کرتے ہیں تو اس جنگ سے جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہوگا، جو اکنامک کولیپس ہوگا اور جو جانیں جائیں گی وہ تو ٹریلینز آف ڈالرز میں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. اس کے مقابلے میں لیبنان یا غازہ میں چند $1 بلین بھیج کر دشمن کو وہیں الجھائے رکھنا، یہ تو ایک زبردست پروفیٹیبل ملٹری اسٹریٹجی ہوئی نا، جسے ہم لیتھل ROI کہہ سکتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. اسے بالکل پرفیکٹلی ڈیکوڈ کیا ہے. اسے ملٹری لینگویج میں فارورڈ ڈیفنس یا آگے بڑھ کر دفاع کرنا کہتے ہیں. اب دیکھیں، ایران کے ارد گرد کئی امریکن ملٹری بیسز موجود ہیں. اور اس کے ریجنل رائیولز بھی ہیں. جی، تو ان آرمڈ گروپس کو فنڈ کرنے اور ان کو میزائلز وغیرہ دینے کا مین پرپس ہی یہی ہے کہ دشمن کو مسلسل تھریٹ میں رکھا جائے اور یو سے ایران کے اپنے بارڈر سے کافی دور ایک اینڈلیس وار میں بزی رکھا جائے. یہ ان کے لیے ڈیفنس کا ایک انتہائی سستا اور ایفیکٹو طریقہ ہے. زبردست. اور اب اس پورے میکانزم کو سمجھنے کے بعد ہم اس ڈیپ ڈائیو کے سب سے مین پارٹ کی طرف آتے ہیں، اس ریجنل پاور کے پھیلاؤ اور اس مخصوص ملٹری اسٹریٹجی کا ان کے بالکل ایسٹرن پڑوسی یعنی پاکستان پر کیا اثر پڑا. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہسٹوریکل شفٹ ہے. ہاں، کیونکہ اگر ہم ہسٹری کے پیجز پلٹیں تو یہ دونوں ملک تو کبھی بیسٹ فرینڈز ہوا کرتے تھے. یہ اینیمیٹی تو ہمیشہ سے نہیں تھی نا. صحیح کہا. یہ ہسٹوریکل فیکٹس اکثر آج کی جنریشن کو سچ میں حیران کر دیتے ہیں.
1947 میں جب پاکستان ایک آزاد ملک بنا تو اسے سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک ایران ہی تھا۔ واقعی سب سے پہلے ایران نے ہی ایکسیپٹ کیا تھا۔ جی ہاں، اور ان کے ٹائز اتنے اسٹرانگ تھے کہ 1965 اور 1971 کی جو جنگیں تھیں ان میں ایران نے پاکستان کو خاموشی سے نہیں بلکہ کھلے عام فیول اور ہتھیاروں سے سپورٹ کیا تھا۔ اس وقت سینٹو اگریمنٹ کے انڈر دونوں بالکل ایک ہی صف میں کھڑے تھے اور دونوں کا ٹلٹ امریکن کیمپ کی طرف ہی تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا جس نے راتوں رات اس دوستی کو ختم کر دیا؟ میں اگر ہسٹری کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ درار کسی بارڈر ڈسپیوٹ کی وجہ سے نہیں پڑی تھی، بلکہ 1979 کا سال ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ آپ کی تشخیص بالکل 100% ٹھیک ہے۔ چینج کا وہ سب سے بڑا پوائنٹ 1979 کا ایرانین ریولوشن ہی تھا۔ اس انقلاب نے ایران میں جو ویسٹ کی سپورٹڈ مونارکی تھی اس کو ختم کیا اور اس کی جگہ ایک شیعہ تھیوکریسی یعنی ایک سخت ریلیجس گورنمنٹ قائم کر دی۔ اور ان کا بڑا کلیئر نیریٹو تھا کہ وہ اس ریولوشن کو ریجن کے باقی ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کریں گے۔ صحیح، اور ٹھیک اسی وقت پاکستان کے اندر ایک بالکل اپوزٹ پروسیس شروع ہو رہا تھا۔ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کا دور تھا اور اسٹیٹ لیول پر سنی آئیڈینٹی کو بہت پرومیننٹ کیا جا رہا تھا۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا اکنامک اور ڈپلومیٹک ٹلٹ تیزی سے سعودی عربیہ کی طرف بڑھا تھا۔ یعنی ایک ہی وقت میں ایک پڑوسی ایک مخصوص فقہ کا چیمپئن بن رہا تھا اور دوسرا پڑوسی بالکل اپوزٹ کیمپ کی آئیڈیالوجی اپنا رہا تھا۔ یہ تو آئیڈیالوجیکل کلیش کی ایک پرفیکٹ ریسیپی تھی۔ اور یہ کلیش صرف سٹیٹمنٹس تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے جلدی ہی ایک پریکٹیکل وار کی شکل اختیار کر لی، جس کا سب سے بڑا میدان افغانستان بنا۔ the 90s proxy war۔ جی ہاں، 1990s کی دہائی میں افغانستان کے اندر پراپر ایک پراکسی وار سٹارٹ ہو گئی، اور یہ دونوں ملک جو کبھی اتنے قریبی اتحادی تھے اب ایک ہی ملک میں دو اپوزٹ گروپس کو فنڈ کر رہے تھے۔ اس پراکسی وار کا میکانزم سچ میں بہت کمپلیکیٹڈ تھا۔ پاکستان اس وقت طالبان کی بھرپور سپورٹ کر رہا تھا، کیونکہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو لگتا تھا کہ کابل میں ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہونے سے انہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ ملے گی، اسپیشلی انڈیا کے تھریٹ کو دیکھتے ہوئے۔ بالکل، جبکہ دوسری طرف ایران جو تھا وہ طالبان کی ہارڈ لائن آئیڈیالوجی سے بہت تھریٹ فیل کرتا تھا، تو اس نے فورن ناردرن الائنس کی بیکنگ شروع کر دی، جو کہ موسٹلی تاجک اور ہزارہ شیعہ کمیونٹی پر بیس تھیں۔ اور اس پوری ٹینشن کا پیک 1998 میں آیا جب مزار شریف کا واقعہ ہوا۔ او یس، وہ انسیڈنٹ تو بہت ٹینس تھا۔ طالبان نے جب مزار شریف پر قبضہ کیا تو وہاں موجود ایرانی کونسولیٹ پر حملہ کر کے 11 ایرانی ڈپلومیٹس اور ایک جرنلسٹ کو قتل کر دیا۔ اس ایک واقعے نے پورے ریجن میں بھوچال لا دیا۔ ایران نے فوراً افغان بارڈر پر اپنی فوجیں جمع کر لی تھیں۔ اور اس وقت سچ میں یہ لگ رہا تھا کہ ایران اور افغانستان، جس کے پیچھے ظاہر ہے پاکستان تھا، ان کے درمیان ایک پراپر کنونشنل وار شروع ہونے والی ہے۔ بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا۔ حالانکہ وہ جنگ تو کسی طرح ٹل گئی، لیکن اس انسیڈنٹ نے پاکستان اور ایران کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، اسپیشلی انٹیلیجنس اور ملٹری کے درمیان ڈسٹرسٹ کی ایک ایسی خائی کھود دی جسے آج تک بھرا نہیں جا سکا۔ اور اسی ہسٹوریکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے اثرات ہم آج بھی دیکھتے ہیں۔ 2024 میں جو کچھ ہوا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ آپ بارڈر کلیشز کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں، دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے بارڈرز کے اندر، جو کہ آلموسٹ 900 کلومیٹرز لمبا بلوچ بارڈر ہے، وہاں ڈرون اور میسائل سٹرائکس کی ہیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ٹیررسٹ گروپس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی سوورنٹی کی اس طرح خلاف ورزی کرنا یہ کلیئر کرتا ہے کہ ان کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ زیرو ہے۔ یہاں میں ایک سیکنڈ کے لیے رک کر ایک بہت امپورٹنٹ تضاد پر بات کرنا چاہوں گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں آ سکتا ہے۔ جی ضرور۔ اگر ان دونوں ملکوں کا ایک کامن دشمن موجود ہے، یعنی دونوں کھلے عام اسرائیل کے شدید مخالف ہیں، انٹرنیشنل فورمز پر ایک جیسی لینگویج یوز کرتے ہیں، تو یہ کامن ہیٹ انہیں کم از کم ایک ڈپلومیٹک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیوں نہیں کر سکی؟ عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔
یہ واقعی ایک بہت ڈیپ سوال ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں آئیڈیالوجی اور ریالٹی آپس میں ٹکراتے ہیں۔ صحیح۔ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ، نظریہ اور کامن دشمن کے جو نعرے ہیں وہ عوام کے جذبات ابھارنے اور لوکل پولیٹکس چمکانے کے لیے تو بہت افیکٹو ہوتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اسٹیٹ کے سروائیول کی، بارڈر سیکیورٹی کی اور ان پراکسی وارز کی، تو وہاں پیور نیشنل انٹرسٹ ہمیشہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں۔ یعنی گراؤنڈ ریالٹی میٹرز مور۔ ایگزیکٹلی۔ افغانستان کے فرنٹ پر ان کے جغرافیکل مفادات اتنے کلیش کر رہے تھے کہ اسرائیل کی جوائنٹ مخالفت کی دور دراز کی بحث ان کے گراؤنڈ ایشوز کو ریزالو نہیں کر سکتی تھی۔ اسرائیل ان کے بارڈرز پر نہیں ہے نا، لیکن افغانستان اور بلوچستان تو ان کے بالکل دروازے پر ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹس جذبات سے نہیں، مجبوریوں سے چلتی ہیں، اور اسی مجبوری نے اس ریجن میں ایک اور بہت بڑی تبدیلی کو جنم دیا۔ آپ انڈیا کی طرف ان کے ٹلٹ کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل۔ جب پاکستان نے سعودی کیمپ کو کمپلیٹلی چن لیا اور افغان بارڈر پر ایران سے ٹینشن بڑھ گئی، تو ایران ریجن میں کافی اکیلا ہو گیا، اور اوپر سے امریکی سینکشنز بھی ٹائٹ ہو رہی تھیں۔ تو اپنی اکنامک سروائیول کے لیے ایران نے ایک ایسا سٹیپ لیا جو ظاہری طور پر حیران کن تھا، لیکن جیو پالیٹکس کا ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ اس نے انڈیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اسے پیور پریگمیٹزم کہا جاتا ہے۔ ایران کا انڈیا کی طرف یہ ٹلٹ کوئی جذباتی فیصلہ بالکل نہیں تھا، یہ ایک پیور اکنامک اور اسٹریٹجک مجبوری تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سخت ترین سینکشنز کے دور میں ایران کا آئل بکنا آلموسٹ بند ہو گیا تھا۔ اسے اپنے آئل کے لیے ایسے بائرز چاہیے تھے جن کی اکانومی اتنی بڑی ہو کہ وہ یو ایس پریشر کو برداشت کر سکیں یا بائی پاس کر سکیں۔ اور انڈیا ایک ابھرتی ہوئی بہت بڑی اور انرجی کی پیاسی مارکیٹ تھی، تو ایران کے لیے وہ ایک اکنامک لائف لائن بن گیا۔ صحیح۔ اور انڈیا کے لیے بھی یہ کوئی عام ڈیل نہیں تھی۔ ہم نیوز میں اکثر چابہار پورٹ کا ذکر سنتے ہیں۔ بظاہر تو یہ صرف ایک پورٹ ہے، لیکن اگر میپ کو کیئرفلی دیکھا جائے تو چابہار انڈیا کے لیے ایک جیو پولیٹیکل بائی پاس ہے۔ بالکل صحیح کیچ کیا آپ نے، کیونکہ پاکستان نے انڈیا کو اپنے زمینی راستے سے افغانستان اور سینٹرل ایشیا کا ایکسس دینے سے انکار کر دیا تھا، تو انڈیا نے سمندر کے راستے ایران کی اس پورٹ تک ایکسس لی، وہاں $1 ملین کی انویسٹمنٹ کی، اور اس کے تھرو وہ سیدھا افغانستان اور سینٹرل ایشین مارکیٹس میں انٹر ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو INST یعنی انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور کا پروجیکٹ ہے، وہ بھی ایران سے گزرتا ہے۔ جی، اور اس کے پیچھے جو میکینزم چل رہا ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ایران کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ اس پورٹ اور ریلویز کے لیے جو $1 بلین کی انویسٹمنٹ اسے چاہیے، وہ سینکشنز کی وجہ سے کہیں اور سے نہیں آ سکتی۔ تو انڈیا نے نہ صرف وہاں انویسٹمنٹ کی، بلکہ اسٹرکٹلی گلوبلی اپنی ڈپلومیٹک پاور یوز کرتے ہوئے امریکہ سے اس اسپیسیفک پروجیکٹ کے لیے ایک ویور بھی حاصل کیا۔ یعنی پابندیوں سے چھوٹ لے لی۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا میوچول ڈیپینڈنس ہے جہاں ایران کو سروائیول کے لیے پیسہ اور انفراسٹرکچر مل رہا ہے، اور انڈیا کو ایک پورا نیا ٹریڈ روٹ مل گیا۔ اور اس اکنامک دوستی نے ڈپلومیٹک لیول پر بھی اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ ہمارے ریسرچ مٹیریل میں 90s کے ایک بہت ہی چونکا دینے والی اگزامپل موجود ہے۔ آپ اس OIC ریزولوشن کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی بالکل۔ OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے ایک اجلاس میں پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے ایک بہت سخت ریزولوشن پیش کی تھی، جس کا مقصد انڈیا پر ہیومن رائٹس وائلیشنز کی وجہ سے سینکشنز لگوانا تھا۔ اور وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں ایران نے OIC کے اندر اپنے ڈیپ انفلوئنس کو یوز کرتے ہوئے بڑی خاموشی سے اس ریزولوشن کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا، اور اس طرح انہوں نے انڈیا کو ایک بہت بڑے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کرائسس سے بچا لیا۔ یہ واقعہ اس بات کا سب سے بڑا پروف ہے کہ اسٹیٹس اپنے مفادات کو کیسے پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک سوال پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی۔ یہ ایک بہت بڑا کانٹرڈکشن ہے۔ کیا تضاد ہے؟
ایک طرف تو ایران کی گورنمنٹ انٹرنیشنلی اپنا ایکسس آف ریزسٹنس چلا رہی ہے، اسلامک یونٹی کی باتیں کرتی ہے، اور دوسری طرف انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ بہت ہی ڈیپ ڈیفینس، ٹیک اور اکنامک ریلیشنز ہے، دونوں مل کر ہتھیار بھی بناتے ہیں۔ تو ایران کی لیڈرشپ اس تضاد کو ڈائجسٹ کیسے کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے آئیڈیولوجیکل دشمن کے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ اتنا گہرا اکنامک الائنس بنائے ہوئے ہیں؟ اس بہت ہی اہم سوال کا جواب اسٹیٹ ڈیسیجن میکنگ کے ایک ماڈل میں چھپا ہے جسے کمپارٹمنٹلائزیشن کہتے ہیں۔ اچھا، کمپارٹمنٹلائزیشن یعنی الگ الگ خانوں میں رکھنا۔ جی بالکل، اسٹیٹس اپنی اکانومی، اپنی سیکیورٹی اور اپنی آئیڈیالوجی کو بہت خوبصورتی سے الگ الگ کمپارٹمنٹس میں لاک رکھتی ہیں۔ ایران کو 100% معلوم ہے کہ انڈیا اور اسرائیل بہت قریب ہیں، لیکن ایران کو یہ بھی پتہ ہے کہ اپنی عوام کو بغاوت سے روکنے کے لیے، اپنی اکنامک سروائیول کے لیے انڈیا کا پیسہ اور ٹریڈ راستہ لازمی ہے۔ میک سینس۔ جب بات آتی ہے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی، تو اکانومی ہمیشہ آئیڈیالوجی پر بھاری پڑتی ہے۔ یہ پیورلی ایک سردی مہری پر بیسڈ سودا ہے، اس میں جذبات کی واقعی کوئی جگہ نہیں۔ اور اسی کول بلیڈڈ سودے یعنی ایران اور انڈیا کی اس ڈیپ اکنامک پارٹنرشپ نے پاکستان کے اندر سیکیورٹی سرکلز میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں، جس کا ڈائریکٹ رزلٹ ہم نے ان اسپیناج اور جاسوسی کے بڑے کلیمز کی شکل میں دیکھا۔ کلبھوشن جادو کا کیس اس کی سب سے کلیئر ایگزامپل ہے۔ بے شک کلبھوشن کا کیس دونوں ملکوں کے ڈپلومیٹک ریلیشنز میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ پاکستان کا یہ باقاعدہ آفیشیل سٹینڈ ہے کہ وہ ایک سرونگ انڈین نیوی آفیسر تھا جو ایران کی چابہار پورٹ کو ایز اے بیس یوز کر رہا تھا اور پاکستان کے پروونس بلوچستان میں ٹیررزم اور سیپریٹسٹ کی فنڈنگ کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ صحیح۔ جبکہ دوسری طرف انڈیا اس بات پر قائم ہے کہ وہ ایک عام سا بزنس مین تھا جسے ایران سے کڈنیپ کر کے پاکستان لایا گیا۔ یہ میٹر اتنا سینسٹیو ہو گیا کہ اسے ICJ یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک لے جایا گیا۔ اس کیس نے پاکستان کے اس ڈر کو کنفرم تو ضرور کیا کہ انڈیا ایران کی مٹی کو ان کے خلاف یوز کر رہا ہے، لیکن ہمارے پاس جو انڈیپینڈنٹ اور ہسٹوریکل فیکٹس موجود ہیں، اگر ہم انہیں نیوٹرلی دیکھیں تو وہ اس بات کو بالکل پروو نہیں کرتے کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ نے خود ایز اے اسٹیٹ پالیسی کسی ایسے نیٹ ورک کو پاکستان کے خلاف آپریٹ کرنے کی باقاعدہ اجازت دی ہو۔ صحیح پوائنٹ ہے۔ تو اگر اسٹیٹ اسپانسرشپ کا کوئی سالڈ پروف نہیں ہے تو پھر یہ الزامات اتنے کنسسٹنٹ طریقے سے اور اتنے بڑے اسکیل پر کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کیا ڈپلومیسی میں ایسے کیسز کو ہائی لائٹ کرنے کے پیچھے کوئی اور موٹیوز بھی ہوتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت اہم پہلو ہے جس پر ہم عام طور پر کم بات کرتے ہیں۔ ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ان نیریٹیوز کو اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل فائدے کے لیے بہت سمارٹلی یوز کرتی ہے۔ اب دیکھیں، ان کلیمز کا پاکستان کو کئی اینگل سے فائدہ ہوا ہے۔ وہ کس طرح؟ سب سے پہلے تو اس نیریٹیو نے ایران کو مسلم دنیا کے سامنے ایک ایسے نان ڈکلیئرڈ پارٹنر کے روپ میں پیش کیا جو ہندو زیونسٹ الائنس کا حصہ ہے۔ اس سے ایران کی جو ایک مورل سپیریورٹی تھی وہ ڈاؤن ہوئی۔ صحیح۔ اور ویسے اس کا ایک انٹرنل فائدہ بھی ہے جو میں یہاں ایڈ کروں گی۔ جی بتائیں۔ بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں، اس نیریٹو سے وہاں پر ملٹری آپریشنز کو جسٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک لوکل پولیٹیکل ایشو نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی فورن کنسپریسی ہے جسے طاقت سے کچلنا لازمی ہے۔ بالکل صحیح انالیسس ہے۔ اور اس کا تیسرا اور شاید سب سے بڑا ایکسٹرنل اینگل یہ ہے کہ جب کوئی ملک خود کو ایسے گلوبل تھریٹ کا شکار دکھاتا ہے تو اسے اپنے آلائز جیسے سعودی عربیہ یا چائنا سے ڈپلومیٹک سپورٹ اور اسٹریٹجک فنڈنگ لینے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اسے انٹرنیشنل پولیٹکس میں جیو پولیٹیکل رینٹ کہتے ہیں، جو باہر کے خطرے دکھا کر ریسیو کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک پورا ایکو سسٹم ہے جس میں ہر نیریٹو کی باقاعدہ ایک پرائس ٹیگ ہوتی ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی ابھی کی کرنٹ اکانومی دیکھیں تو پاکستان تو آلموسٹ گلوبلی ڈیپینڈنٹ ہے، IMF پر، سعودی ڈپازٹس پر وغیرہ وغیرہ۔ جی بالکل ڈیپینڈنٹ ہے۔ ایسے پوزیشن میں
پاکستان کبھی بھی ایران کے ساتھ کھلے عام الائنس کر کے یا بڑے ٹریڈ اگریمنٹ سائن کر کے امریکہ یا سعودی عربیہ کو ناراض کرنے کا رسک افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اگر غلطی سے بھی ان پر کوئی سینکشنز لگ گئیں تو ان کی اکانومی تو شاید کچھ ہفتوں میں ہی کولیپس کر جائے۔ اور یہی وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جو تمام مذہبی اور آئیڈیولوجیکل نعروں کو ہرا دیتی ہے۔ ہر ملک اپنے ویک پوائنٹس کو اپنے طریقے سے ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ صحیح کہا۔ کوئی اپنے بارڈر سے دور وارز لڑ کر سروائیو کر رہا ہے، کوئی پابندیوں سے بچنے کے لیے نئے ٹریڈ روٹس ڈھونڈ رہا ہے، اور کوئی فنڈنگ کنٹینیو رکھنے کے لیے نیریٹیوز کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ڈپلومیسی میں نہ کوئی پرماننٹ دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، صرف پرماننٹ مفادات ہوتے ہیں۔ آج کے اس پورے ڈیپ ڈائیو سے ایک بات تو بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ جب بھی نیوز میں کسی ملک کے لیڈرز کو جذباتی اور دھماکے دار تقریریں کرتے دیکھیں، چاہے آئیڈیالوجی کے بیس پہ یا کامن دشمن پر، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پیورلی کیمرہ اور عوام کے لیے ہے۔ اس اسٹیج کے پیچھے جو ریئل جیو پالیٹکس ہے وہ صرف اور صرف اکانومی، آئل ڈیل، سپورٹس اور سینکشنز کو بائی پاس کرنے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ بہت ایکسلنٹ سمری دی آپ نے، اور اس ڈسکشن کا کور پرپس بھی یہی تھا کہ نیوز اور ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس کو دیکھنے کا ایک نیا اور ریئلسٹک لینس پرووائڈ کیا جائے۔ نیکسٹ ٹائم جب کوئی بھی ملک آئیڈیولوجیکل یونٹی کی بات کرے تو بھائی ان کی تقریریں سننے کے بجائے اگر ہم صرف ان کے ٹریڈ اگریمنٹس دیکھ لیں تو ریالٹی خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ بالکل، اکانومی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ لیکن اب اس ساری کانورسیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میرے مائنڈ میں ایک بڑا چپتا ہوا سوال آ رہا ہے جو شاید سٹارٹ میں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اچھا، کیا سوال ہے وہ؟ ہم نے اداکاروں اور خنجر کی بات کی تھی نا، تو سوچئے اگر کسی بھی ملک کی فورن پالیسی، دوستی یا دشمنی کا ڈیسیژن آخر میں صرف اس کی اکانومی، اس کے لونز اور پیسوں کی ضرورت نہیں کرنا ہے، تو کیا اس ماڈرن ورلڈ میں آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹی یا نظریاتی تشخص نام کی کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے؟ یہ ایک بہت ڈیپ تھاٹ ہے۔ یا پھر یہ آئیڈیالوجی اور یہ عقیدہ صرف ایک ایسا لگژری آئٹم ہے جو صرف اور صرف وہ ملک افورڈ کر سکتے ہیں جو اکنامکلی آزاد، خود مختار اور بہت پاورفل ہیں۔ ایک غریب اور ویک اکانومی والا ملک تو شاید ان نظریات کی پرائس چکا ہی نہیں سکتا۔ یہ واقعی ان سب کے لیے ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے جو گلوبل پالیٹکس کو ابھی بھی صرف آئیڈیالوجی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔